اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو، مذہب کو، دین کہتے ہیں طریقہ حیات، کوئی بھی لائف اسٹائل، لائف سسٹم اسلام کے علاوہ کہیں اور سے لے گا، چاہے وہ مذہب ہو کوئی اور، چاہے وہ کلچر ہو، کہیں بھی جانے کی کوشش کرے گا، لن يقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کروں گا، اٹھا کے دیوار پہ پھینک دوں گا میں. تو اب میرے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے تو اللہ کی دھمکیاں ہیں نا، اللہ نے 2 دھمکیاں دے دی، میں نہیں مانوں گا کچھ بھی، کتنے ہی اس پہ آپ کے پاس دلائل کے انبار ہو. آپ کہیں ایکچولی اللہ تعالیٰ اصل میں ہم جس صدی میں تھے اس میں ہم گوروں کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اتنی ترقی اسی زنا شراب میں کی ہے، اور ہم ابھی لوگوں کو سٹوں سے بھی بچا رہے ہیں، سگریٹ کے خلاف تقریریں کرتے پھر رہے ہیں. اے اللہ یہ آج انہوں نے کیا، آپ کچھ بتا رہے تھے نا، وہ سٹے کے علاوہ کچھ چیزیں آ گئی ہیں امریکہ میں، وہ کیا چیز تھی؟ چلے ہاتھ کے ہاتھ وہ بھی حل ہو جائے گا. ویٹ، امریکہ میں ویٹ بہت لی جا رہی ہے. اب پتہ نہیں چرس کا مہذب نام ہے یا ہیروئن کو پیار سے ویٹ کہتے ہیں، لیکن کوئی نشے کی چیز ہے. جو ڈیٹیل یہ یو ایس اے سے آئے، جو ڈیٹیل انہوں نے مجھے بتائی، میں نے کہا تو جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اسے پی کے نشہ تھوڑی آتا ہے، شراب پی کے تو ٹن ہو جاتا ہے نا دماغ، اسے پی کے تو دماغ ٹن نہیں ہوتا. یوں سمجھ لیں کہ انگلش میں چرس، صحیح ہے نا، سادہ زبان میں میں یہ کہوں گا. تو میں نے کہا میرے بھائی چرس بھی حرام ہے، ہیروئن بھی حرام ہے. ہیروئن پی کے بھی کوئی دماغ آؤٹ چرس پی کے بھی نہیں ہوتا، بلکہ دماغ سیٹ ہوتا ہے چرس پی کے. دماغ خراب ہوتا ہے جب چرس نہ ملے. تو اس اصول کے مطابق تو چرس پینا پھر واجب ہو گئی. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ چرس پینے سے دماغ سیٹ ہوتا ہے چرسیوں کا، ایسا ہی ہے نا. تو چرس پینا کیا ہو گئی پھر؟ اب کوئی چرسی میرے پاس آئے اور کہے کہ جی میں ویٹ پیتا ہوں، پینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، یا میں جناب چرس پیتا ہوں، میں کہوں کہ حرام ہے، وہ کہ حرام کیوں ہے، میرا تو دماغ اس سے سیٹ ہوتا ہے. تو میں جواب میں یہ کہوں گا چرسیوں کا سیٹ ہوتا ہے، نارمل آدمی کا سیٹ نہیں ہوتا. یہی اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے ایسی چیز پینا شروع کر دی ہے، تمہیں نہیں ملے گی تو تمہارے دماغ کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی. یہ بھی تو نشہ ہے نا. دیکھو جیسے شراب پینے سے کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے، تو ایسے ہی چرس نہ پینے سے چرسیوں کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ چیز بالآخر کھوپڑی کو آؤٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو پینے والے کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے، جو نہیں پیتا اس کی کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب پینا حرام ہے تاکہ آپ کی کھوپڑی سیٹنگ پہ رہے. روٹی آپ کھاتے ہو نہیں ملے کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوتی. ٹینشن ہونا الگ چیز ہے، دماغ کا خراب ہونا الگ چیز. بہکی بہکی باتیں تھوڑی کرے گا بھوک میں کوئی، ورنہ تو رمضان میں سارے افطاری کے وقت میں بہک گئے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ رمضان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور سب الٹی باتیں، شوہر بیوی سے کہہ رہا ہوتا آئی لو یو، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. افطاری کے وقت میں بیوی شوہر سے کہہ رہی آپ بھی بہت اچھے ہیں. جیسے ہی پکوڑا پیٹ میں جاتا خیال ہوتا ہے یار ہم کس قسم کی باتیں کر رہے تھے افطاری میں بھائی. سمجھ آ گیا؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت میاں بیوی کی جو کنورزیشن ہوتی ہے، وہی گالیاں، وہی ایک دوسرے کو تانے، وہی الحمدللہ افطاری میں اور زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے افطاری میں دماغ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتے. پھٹے ہوتے ہیں افطاری میں، ہم نے خود دیکھے ہیں، گلاس ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. اور تو اس کا مطلب بالکل نارمل لائف گزر رہی ہے ان کی. چرسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے بھائی. تو ہر حرام چیز پہ آپ کوئی بھی ایک خوبصورت لیبل لگا لو اور اس کو کیا کر دو. خدا کے بندو اپنی لائف کو دیکھو، سیدھا سیدھا کھانا جو پیغمبروں کی زندگی میں نے یہ جب مجھے یو ایس اے سے آیا نا کہ وہ ٹینشن ہوتی ہے تو وہ لوگ یہ پیتے ہیں، میں نے کہا یار ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں. میں اب اندرون سندھ میرا سفر تھا نا 2 دن میں، کل پرسوں میں گیا ہوں تو ایک بیان تھا میرا وہاں. بہت لمبی ڈرائیو ہوئی ہے، کچے میں، راست 2:30 بجے پہنچے، پھر نیند ہی نہیں آئی. پھر ہمیں جو کمرہ ملا سونے کے لیے اس میں اے سی جو تھا نا ہر تھوڑی دیر کے بعد بولنا شروع کر دیتا تھا وہ، اور لوڈ شیڈنگ بہت تھی تو پنکھا ایک دم تیز ہو جاتا پھر بند ہو جاتا. پوری رات نہیں سو سکے. فجر کے بعد کوشش کی، پھر نہیں، پھر 1.5-2 گھنٹے کا بیان ہوا. پھر اتنی لمبی ڈرائیو میں پہنچا تو میرا سیٹنگ کیا ہو گئی، آؤٹ. اب میں جا رہا ہوں یہ چرس
تھوڑی سی مل جائے بیگم. یہ پاگلوں والی حرکت ہو جائے گی نا. یا میں کہوں بیگم سگریٹ پلا دو تھوڑی سی, یا سٹا لگانا ہے, میں نے چرس پینی ہے, یا شراب کے دو, کیونکہ اور میں غصہ بھی آتا ہے جب انسان کی نیند نہیں ہوتی. تو اس کا حل یہی تھا, میں نے کہا بھائی میں کمرہ بند کر کے سو رہا ہوں, کسی کی آواز مجھے کمرے میں نہیں آنی چاہیے. اگر گھر میں ایسا روم نہیں ہے, باہر نکل جائے آدمی, کہیں آفس میں سو جائے, کہیں بھی, تو طبیعت سے سوئیں, اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد اٹھیں تو فٹ فاٹ. تو اللہ نے ٹینشن کا یا دماغ کو سکون دینے کا حل سگریٹ میں اور سٹوں میں نہیں رکھا, وہ کس میں رکھا ہے؟ وہ نیند میں رکھا ہے. وجعلنا نومکم سباتا, قرآن کے الفاظ ہیں, ہم نے تمہاری نیند کو سبت کہتے ہیں کاٹنا, تمہارا دنیا سے کنیکشن کیا ہو جاتا ہے؟ کٹ جاتا ہے. یہ تو الگ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے پھر نیند پر, جو میں اصل بات کے لے کے چلا تھا, جلدی سے اس کو کمپلیٹ کروں. تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو تم نے فالو کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے. برباد نہیں ہوا, کیا خیال ہے؟ انگریز تو برباد نہیں ہوا, تو اسلام کو فالو نہیں کرتا. ان کے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے, ان کے یہاں ساس بہو کے جھگڑے ہی نہیں ہیں, ٹینشنیں ہی نہیں رہی ان کے یہاں, نہ جھگڑے ہی ختم ہو گئے نا, تو بڑی لائف آرام سے گزر رہی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ پوری آیت ذرا غور سے سنو, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میں نے دنیا کی بات نہیں کی ہے, میں نے بتایا کہ وہ آخرت میں کیا ہوگا, خسارے والوں میں سے. ہوتا دنیا میں بھی خسارے, لیکن بعض دفعہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس آیت میں, جو انتہائی اہم آیت تھی, اس میں دنیا کے خسارے کا تذکرہ نہیں کیا. کیا مطلب؟ دیکھو دوبارہ آیت پڑھ لیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو, مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے جان کر. دین کا مطلب کوئی بھی طریقہ حیات, سسٹم, لائف گزارنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. بعض لوگوں کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا لائف گزارنے کا, تو وہ بھی ایک سسٹم ہی ہے. سمجھتے ہو کہ میں نے ویسی زندگی گزارنی, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو یہ بھی ایک فرقہ ہی ہے. نہیں یہی بات سمجھ, دنیا میں کوئی پاگل ایسا نہیں جس کا کوئی فرقہ نہ ہو, یہ بھی ایک فرقہ. فرقے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے کانسیپٹ ہیں نا, تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ڈرامے بازی ہے. سب کا فرقہ ہوتا ہے, یہ دیکھا جائے گا یہ صحیح فرقہ ہے یا غلط فرقہ ہے. آپ کے میرا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. نظریہ ہے آپ کا, یہی ایک نظریہ ہے. فری تھنکر ہونا بھی ایک نظریہ ہے, ایک کانسیپٹ ہے. اور کانسیپٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس پر صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے. کانسیپٹ کسے کہتے ہیں, نظریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو نیوز یا خبر کسے کہتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ خبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت سارے سینٹنس ہوتے ہیں نا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے یا یہ انشاء ہے. ہم جب عربی گرامر شروع کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے کہ جب بھی ہم کلام کرتے ہیں نا, تو ہمارے کلام کی, ہماری بات چیت کی, دیر آر 2 types آف کلام. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جس کو خبر کہا جاتا ہے, خبر, انگلش میں نیوز کہتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو خبر نہیں ہے, جس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. کوئی چیز آپ ایجاد کر رہے ہیں اس میں. مثال کے طور پر میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں پانی لے آؤ, یہ خبر نہیں ہے, یہ ایک انشاء ہے. میں اپنی طلب کو کیا کر رہا ہوں, ظاہر کر رہا ہوں. نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے, دولہے سے پوچھا قبول ہے, اس نے کہا ہاں قبول ہے. یہ خبر نہیں دے رہا, یہ نکاح کو ایجاد کر رہا ہے. جب قبول ہے بولتا ہے تو نکاح عدم سے وجود میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خبر نہیں ہے. تبھی دولہا جب کہتا ہے نا, اچھا پہلے میں خبر کی ڈیفینیشن بتا دوں. خبر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ نے ایسا جملہ کہا جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے, یا یہ کہا جا سکے یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو ایسے سینٹنس کو کیا کہتے ہیں, خبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا آج میں بھوکا ہوں, ہم کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سچ بول رہا ہے. یہ سینٹنس کیا ہے, خبر ہے. کیونکہ اسے خبر سچی بھی ہوتی ہے, کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے. اس کو سچ اور جھوٹ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. دولہا نے کہا, میں نے کہا جی آپ کے نکاح میں ہم نے فلاں خاتون کو اتنے مہر میں دیا, آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے سالا. یہ کہہ سکتا ہوں میں ایسے موقع پہ؟ سالے کو تو ویسے بھی نہیں کہہ سکتے اگر وہ خبر بھی کہہ رہا ہو, دے رہا ہو.
وہ کہے گا میں کوئی خبر تھوڑی دے رہا ہوں, آپ نے کہا قبول ہے, میں نے اپنے ایک دل کے اظہار کر دیا کہ ہاں جی مجھے یہ رشتہ قبول ہے. تو اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جائے. میں کہتا ہوں جاؤ پانی لے کر آؤ, آپ کہتے ہیں مفتی صاحب صحیح بات نہیں کر رہے. میں بات کر ہی نہیں رہا, میں تو آرڈر دے رہا ہوں. بات, خبر, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایسا سینٹینس آپ استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے. تو ایسی خبر کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ نیوز. قرآن کی خبریں ہیں, ہم کہتے ہیں سچی ہیں, کافر کہتے ہیں جھوٹی ہیں, لیکن ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ قرآن نے خبر دی ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ کیونکہ سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. باقی الگ بات ہے کہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ہم تو کہیں گے کہ جھوٹی نہیں ہے, یہ سچی خبریں. تو اسی طرح یاد رکھو, کانسیپٹ یا عقیدہ یا نظریہ, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. کوئی فری تھنکر ہے کہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, نہ میں اسلام کو صحیح کہتا ہوں, نہ میں اسلام کو غلط کہتا ہوں, نہ میں عیسائیت کو صحیح کہتا ہوں, نہ میں عیسائیت کو غلط کہتا ہوں, نہ میں اس کا قائل ہوں کہ خدا ہے, نہ میں اس کا قائل ہوں کہ خدا نہیں ہے. میں تمام تھنکنگ سے فری ہو کے زندگی گزار رہا ہوں, لہذا میرا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کہیں گے تیرا یہی کانسیپٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ فری تھنکر ہو کے زندگی گزارتے ہو نا, تو اس پر قرآن کہتا ہے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا, آپ کو خدا پر ایمان لانا پڑے گا. تو اللہ عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے غلط نظریہ رکھا. تو اس کو قرآن غلط سے تعبیر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ فرقہ آپ بنا رہے ہو, یوں کہو کہ یہ جو موجودہ فرقوں میں سے نہیں ہے, میں ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہا ہوں. آپ یوں کہو کہ ایک نئی چیز آ رہی ہے, یہ نہیں کہو میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی دو کانسیپٹ ہوں گے تو تیسرا کانسیپٹ تیسرا فرقہ ہی کہلائے گا. آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا, اس لیے کہ صحابہ کے دور میں اسلام کے اندر کوئی دوسرا کانسیپٹ تھا نہیں, ایک ہی کانسیپٹ تھا. جب دوسرا آ گیا تو پھر یا تو دوسرا صحیح ہے یا پہلا صحیح ہے. تو پہلے کو بھی فرقہ کہا جائے گا, دوسرے کو بھی. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی, 1 جنتی. تو وہ جنتی کو بھی نبی نے فرقے سے ہی تعبیر کیا ہے. 73 فرقے ہوں گے, ان میں 72 جہنمی, تو جو ایک بچے گا وہ ان 73 میں آ گیا نا. تو ان 73 کو نبی نے کیا کہا ہے؟ فرقہ کہا ہے. تو اب کوئی کہتا ہے میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ان 73 فرقوں میں تم تو آ ہی نہیں رہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ آج کل نئے نئے فرقے بن رہے ہیں. جماعت المسلمین آئے تھے, انہوں نے کہا یہ سب فرقہ واریت غلط, ہمارا کوئی فرقہ نہیں. میں نے کہا یہی ان کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے, یہی ان کے غلط ہونے کی علامت ہے کہ اسلام میں تو 73 فرقے ہوں گے, تمہارا سالے کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. تو سالے پتہ نہیں کیوں آج کل منہ سے بہت زیادہ نکل رہا ہے, منہ سے آج کل سالے کا لفظ بہت نکل رہا ہے. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ہمیں آپشن اگر دیا ہوتا نا, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کیا کہا کہ بھائی مجھے بھی کہا, آپ کو بھی کہا کہ یار چلو سوسائٹی کی اصلاح کے لیے جب ہمارے ہاں اتنی زیادہ لیڈیز کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں, تو ٹھکانے لگانے کی فکر ہی چھوڑ دو, بلکہ ان کو بتاؤ اصل مسئلہ ہمارا ایجوکیشن ہے. جیسے کہ لبرل لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, لبرل کبھی آپ میڈیکل کالج میں شادی کے فضائل نہیں سنیں گے. میڈیکل کالج میں آپ ایڈمیشن لیں گے تو وہاں آپ کو فضائل ہوں گے, بھئی جراثیم آج کل بہت پھیل رہے ہیں, ڈینگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. اسکولوں میں اسپرے کے فضائل سنائے جا رہے ہیں نا, کہ کیونکہ صحت تو معاشرے میں, سوسائٹی میں صحت تو سب کو چاہیے. آپ اگر کسی بزنس یونیورسٹی میں بزنس پڑھنے کے لیے چلے جائیں, آئی بی اے وغیرہ یونیورسٹی میں, تو آپ کو بزنس پڑھایا جا رہا ہوگا, بھائی دیکھو ایسے مارکیٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح سے پیسے کمائے جائے. اس میں شادی وادی کا ٹاپک آئے گا, ان میں ٹاپک. آپ یو ایس اے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلیں, شادی وادی کا ہاں ان کی ایک, اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں یعنی سوشل سائنس پڑھ رہے ہیں, تو اس میں ایک چھوٹا سا حاشیے میں کہیں چیپٹر ہوگا کہ ونس اپون اے ٹائم لوگوں میں یہ تھا کہ میاں بیوی بن کے رہا کرتے تھے, تو اس کا معاشرے میں یہ فائدہ تھا. ایک بہت کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. ہو سکتا ہے جو ٹیچر یہ پڑھا رہا ہو وہ خود ان میرڈ ہو 70 سال کی عمر میں بھی. تو یہ ٹاپک مذہب کا ہے, یہ ٹاپک آپ کے یونیورسٹیوں کو پروفیسروں کا نہیں ہے, تو یہ مذہب کا ٹاپک ہے, اس لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے. اب سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی. دوسرا, اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر اسلام کو فالو نہیں کرو گے, سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اسلام ہی کو ہم کیوں فالو کریں, ہوتا ہے نا سوال.
تو اس کا قرآن نے جواب دے دیا کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بناؤ گے، آخرت میں بیڑا غرق کر دوں گا میں تمہارا. آخرت میں کیا کر دوں گا؟ بیڑا غرق. ایسا چھوٹا موٹا بیڑا بھی غرق نہیں ہوگا. النار وعدها اللہ الذین کفروا، آگ ہے جس کا میں نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو اب میرے بھائی اگر گورا بہت ترقی بھی کر لینا اسلام سے ہٹ کے، تو میری نظر میں اس ترقی کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے. ہاں جب بچے گی جب میں اللہ کی ان دھمکیوں کو سیاسی دھمکیاں سمجھوں، یا مجھے اللہ کے ہونے میں ہی شک و شبہ شروع ہو جائے، یا مجھے اس قرآن کے ہونے میں کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے، یہاں اگر مجھے شک پیدا ہو گیا، پھر میں کہوں گا یار ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ میں نے اللہ کو دیکھا، نہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، تو میں خامخواہ میں ہوائی باتوں کی بیس پہ معاذ اللہ میں کیوں اتنا بڑا کام کرنا شروع کر دوں جس کے یقینی فائدے کا نہ مجھے علم ہے، اور نہ جو دھمکیاں وہ قرآن لگا رہا ہے اس کے بھی یقینی خطرات مجھے نہیں ہیں. یہ ایک معقول سوال بظاہر بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اس کی ایک مثال ایسے ہندو اپنے پنڈت جی کے پاس آیا. پنڈت جی نے کہا یہ کرو، یوں کرو، اتنے پیسے فلان مندر میں دے دو، اتنے کروڑ وہاں دے دو، آخرت میں جو جنت کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ، جو بھی کہتے ہیں، بہرحال گناہ کو پونا کہتے ہیں نا، پونا، گناہ کو پونا کہتے ہیں، میرا پنیا. ابے گناہ کو کیا بولتے ہیں؟ پاپ. اور نیکی کو پنیہ نا، پنیہ کا لفظ کہیں سنا ہوا ہے میں نے، اس لیے میں کہتا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اس مندر میں اتنے پیسے دے دو اور اتنے لاکھ روپے خرچ کر دو، بیچارے خون پسینے کی کمائی سے کمائے، تو وہ کہے گا مجھے کیا ملے گا؟ کہ آخرت میں آپ کو پننا ملے گا. ہم پیار سے پننا کہہ دیتے ہیں، وہ جو مرضی کہتے ہیں کریکشن کرتے رہیں گے اس کی بیٹھ کے. آپ کو یہ ملے منا ملے گا، چلو آخرت میں بہت اچھا. سا کیا ملے گا؟ آپ کو ثواب ملے گا. یار سیدھا سیدھا اردو میں ہی کہتے ہیں، ہمیں نہیں آ رہی ہندی. ثواب ملے گا آپ کو ان کے حساب سے جو بھی ثواب ہوتا ہے. تو اگر چھوٹی موٹی رقم ہوگی نا، ٹرائل بیسس پہ انسان دے سکتا ہے. چلو بھائی یار ٹرائی کر کے دیکھ لو، اگر آخرت نکلی، جنت نکلی. جیسے اسلام ہی کی مثال دیتے ہیں ہم، ہندو کی مثال کیوں لے؟ مولوی صاحب نے تقریر کی بھائی مسجد کے ڈبے میں جو چندہ ڈالے گا اسے جنت کی حور ملے گی. اب آدمی کہتا ہے یار 500 روپے میں اگر حور کا چانس بھی ہے نا، 100% یقین تو نہیں آ رہا بھائی. ہم تو قبروں میں مردوں کو جا کے دیکھ رہے ہیں، مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہو رہے ہیں. نظر تو یہی آ رہا ہے نا، نہ جنت نظر آ رہی ہے، نہ اللہ نظر آ رہا ہے. لیکن 1% چانس ہے کہ یار 1 ارب مسلمان کم از کم دنیا میں ہیں، تو شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو 500 روپے میں میرا خیال ہے 500 روپے کا رسک لینا کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ڈال دیتے ہیں، شاید اگر سچی مچی میں سب کچھ نکلا، ورنہ 500 روپے ضائع ہی ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آج کل زیادہ تر مسلمان نا اسی بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے، جمعے کے دن نہا دھو کے ٹوپی پہن کے آ جائیں گے. یار شاید قبر سچی مچی نکلے تو ہم کم از کم جمعے کی نماز تو پیش کر سکیں گے نا. اے اللہ ہم بھی. وہ ایک بڑے کوئی مشہور آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو کیا ہوا کہ ہمارے مدرسے کے طلبہ بیٹھ کے باتیں کر رہے، کوئی کہہ رہا ہے برے آدمی تھے، کوئی کہہ رہا ہے بہت اچھے آدمی تھے. ایسے جب لوگوں کی موت کے بعد تبصرے ہوتے ہیں. ایک طالب تھا ہمارا، بڑا مزاحیہ سا نا، اس نے کہا نہیں بہت اچھے آدمی تھے، پکے مسلمان تھے. کہنا ہم نے کہا تمہارے پیاس کا دل؟ کہہ رہے ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. یعنی وہ مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اس کی دلیل کیا تھی؟ ایک دن میں نے دیکھا ٹوپی شلوار میں، شلوار قمیض اور ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے. ہم نے کہا یار یہ کیا، یہ کون سی دلیل ہوئی؟ لیکن بہرحال بھائی ایک جو بہت زیادہ لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ بھی شلوار قمیض اور ٹوپی تو پہنتے ہی نہیں نا، بال خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے ان کو. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر 100% یقین نہیں ہوتا تو آدمی ٹرائی کر لیتا ہے کہ 500 روپے میں حور کا چانس لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی مولوی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ 5 کروڑ روپے اس ڈبے میں ڈال دو اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں 70 حوریں ملیں گی، آدمی کہتا ہے مولوی صاحب 70 کیا 70,000 بھی ہو نا
5 करोड़ की रकम में दांव पे लगाने, नहीं मिली तो क्या होगा? क्या ख्याल है, क्या ख्याल है भाई? नहीं मिली तो क्या होगा? तो चौड़े में आ जाएंगे। 5 करोड़ यहां वाली जो है वो भाग जाएगी हमारी, जो अपनी हूर है। जब सारे पैसे उसको पता चलेंगे ना, हूर की भेंट चढ़ा दी है इसने, तो यहां वाली क्या होगी? वो भाग जाएगी। बड़ी कुर्बानी इंसान नामुमकिन है जब तक अपनी आंखों से यही मंजर 70 हूरें ला के इसके सामने खड़ी कर दी जाएं और कहे 5 करोड़ रुपए दे और ये 70 हूरें ले जा, फिर गन पॉइंट पे ना लोगों से छीन छीन के 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।